واز اے ہیوج فار می اسٹیپ. میرے خیال میں کبھی ایسا یا پریسیڈنٹ کبھی نہیں ہوا کہ جنرل 3 اسٹار سابق کور کمانڈر سب سے بڑھ کے سابق ڈی جی ISI. دیکھیں میرے خیال میں یہ ایک ریڈ لائن کراس ہوئی ہے جو کہ بڑے عرصے سے لوگ کہتے تھے کہ کبھی ہوگی یا نہیں ہوگی, وہ ہوئی. اور اس ریڈ لائن کراس ہونے کے بعد جو موڈ ہے پاکستان کی سیاست کا وہ چینج ہوا. کیوں؟ کیونکہ اس دن یہ اندازہ ہوا کہ ادھر سے جو سختی آ رہی ہے وہ کہاں تک جا سکتی ہے. سو ابھی جو ہم بات کرتے ہیں کہ جو کمپرومائز ہو جائے گا کچھ, وہ موڈ اس دن کے بعد سے سیٹ ہو گیا تھا. اور میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی اسٹریٹجک شفٹ آ رہا ہے. ٹیکٹیکلی ہو سکتا ہے کہ تھوڑے چلیں ادھر بات کریں, لیکن اسٹریٹجکلی وہ جو سٹیپ لیا گیا وہ جب تک کاشف اپنے لاجیکل کنکلوژن تک نہیں پہنچے گا تب تک مجھے تو کچھ جو بڑی چینج اسٹیبلشمنٹ نظر نہیں آ رہی. بٹ ہاؤ سرپرائزڈ were you when you saw it? میرے خیال میں مجھے تو بہت زیادہ سرپرائز نہیں تھی. I'll be honest with you. آپ کا خیال تھا یہ ہو میرا خیال تھا کہ یہ ہوگا, کیونکہ جس طریقے سے دیکھیں جو ادارہ ہے نا, ادارہ کا پورا جو ہے وہ چلتا ہے فرام دا نمبر 1, اور جتنے بھی لوگوں سے اینیکڈوٹل ایویڈنس آ رہا تھا وہ یہی آ رہا تھا کہ یہ اس طریقے سے ہوگا. تو میں ایکچولی سرپرائز نہیں تھا. اور ابھی جو لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ جی بیچ کا کوئی رستہ نکل آئے گا یہ وہ, میں آج بھی میں آتا ہوں, میں نے کیونکہ مذاکرات از another important one for me کہ جو 2024 میں مذاکرات, بٹ آپ کہتے ہیں کہ بلیک اینڈ وائٹ اپروچ ہے. اور کیا میں اس میں یہ ایڈ کر دوں کہ جب 9 مئی ہوا بہت سے فوجیوں کو اٹھایا گیا جن کا کورٹ مارشل ابھی بھی جو ملٹری کورٹس میں سزائیں دی گئی ہیں, ایک بریگیڈیئر صاحب بھی ہیں, بہت سے فوجی فیملیز کو اٹھایا گیا جو اس وقت GHQs یا جگہ جگہ موجود تھے. واز اٹ اے سائن آلسو کہ زیرو ٹالرنس پالیسی ہے, یا ایٹ لیسٹ دس گائے از ڈفرنٹ فرام ادر پیپل, وہ جو پہلے فوج کا خیال کرتے ہیں ابھی جو غلط ہے وہ غلط. بالکل دیکھیں ارلی جو اگر آپ کلوزلی دیکھیں نا وہاں سے شروع ہو گیا تھا کام, تو وہ بلڈ اپ کر رہا تھا. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جب وہ جنرل فیض حمید کا آیا مجھے سرپرائز نہیں تھی, کیونکہ ایک وہ وین یو ریڈنگ دا روم تو وہ روم سے یہی آواز آ رہی تھی کہ معاملات اس طرف جا رہے ہیں. اچھا وہ پینڈلم اور ایکسٹریم پہ گیا, کیونکہ جو ریپریشن ہوئی ہے, جس طریقے سے پکڑ دھکڑ ہوئی ہے, جس طریقے سے گھروں میں ریڈز ہوئے ہیں, وہ بھی ہم سن رہے تھے نا, وہ اس کا ایک ایکسٹریم جو ہے وہ پینڈلم جا رہا تھا, جاتا رہا, اور ایکسیسز ہوئی ہیں. لیکن اس سے یہ سمجھ آ گئی تھی کہ جو بندہ جو ادارہ اس لیول تک جانے کے لیے تیار ہے وہ پھر بیچ میں اپنوں کو بھی رگڑے گا. اور درانی صاحب لائنز ڈرا کر دی گئی اس وقت, اس کے بعد تو اب سب کو نظر آ رہا ہے کہ اگر یہ ہو سکتا ہے پھر تو یہ لائن ڈرا ہو گئی. میں اصل میں آپ کی جو ڈسکشن یہاں ساری ہوئی ہے میرا تھوڑا سا اس پہ ڈفرینٹ ویو ہے. جی جی, میں سمجھتا ہوں 1954 سے آج تک عدلیہ, اسٹیبلشمنٹ, بیوروکریسی اور وڈیرا اس کا الائنس رہا ہے. کب فرق آیا ہے؟ 72 تک آپ لوگوں نے مشرقی پاکستان کو علیحدہ نہیں کیا تھا, آپ نے آئین نہیں بنایا. 73 میں آئین بنایا, اسی دن ایمرجنسی لگا دی. اور پھر مجھے یہ بتائیں کہ 73 کے بعد ہونے والا کون سا الیکشن ہے جو اسٹیبلشمنٹ کی اشیر بات کے بغیر اور انتظامیہ کی اشیر کے بات کے بغیر اور عدلیہ کی اشیر بات کے بغیر کسی پارٹی نے جیتا ہوں. ہاں 2024 کو آپ بینچ مارک بنائیں, یہاں پہ عوام نے اپنا مسل فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف پاکستان فلیکس کیا ہے. اس میں جوڈیشری کا کوئی رول نہیں ہے, اس کے اندر کسی بیوروکریسی کا کوئی رول نہیں ہے. سب نے پوری کوشش کی کہ عوام کو دبا سکیں, وہ نہیں دبا سکے. اب دب گئی نا سر, دبا تو دیا, مطلب تیسرے نمبر کی پارٹی نمبر 1 ہو گئی اور حکومت بنا لی, تو اسی طرح دبتی ہے نا عوام کو, ایسے ہی دبایا جاتا ہے. لا تو لینا, جس دن حکومت چلے گی اس دن میں آپ کی بات مان لوں. یہ بات ٹھیک ہے, چلیں یہ چلنے کا آرگومنٹ ایک اور. سر فواد صاحب کا ایک سوال ہے درانی صاحب آپ کے لیے. جی درانی صاحب, کیونکہ میرے بھائی بھی ہیں, علاقے سے بھی ہیں اور میرا بڑا پیار ہے ان سے. درانی صاحب آپ نے جو ابھی بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ یہ 50 سے آن ورڈ الائنس رہا ہے, جس طرح کا آپ نے بتایا ہے, آپ بھی کبھی اس الائنس کا حصہ رہے ہیں یا آپ نے ڈسٹنس کیا ہے؟ سر ایک واقعہ درانی صاحب, ایک واقعہ مجھے اگر اجازت دے تو, میں آپ کی ایک پریس کانفرنس کور کر رہا تھا 2002 کے الیکشن سے پہلے. درانی صاحب آپ کو یاد ہوگا, آپ اس ٹائم ملت پارٹی میں تھے, آپ اور آئلہ ملک صاحبہ کی پریس کانفرنس تھی, تو کسی نے سوال پوچھا سر, وہ کاف لیگ تھی اس ٹائم کہ سر وہ کنگز پارٹی ہے, سارا کچھ تو وہ جیت جائیں گے. درانی صاحب آپ کا جملہ آگے سے تھا, یار ہم بھی تو کنگز پارٹی ہیں. تو سر جی ان سے جواب مجھے ان سے لینے دے, میرے اپنے بھائی میرا بڑا پیار ہے, ذاتی تعلق ہے ان سے. سر جی آپ بھی اس الائنس کا حصہ تھے جس کی کنڈمنیشن کر رہے ہیں آپ؟
جی میں آپ بتا رہا ہوں آپ کو نا، میں یہ بتا رہا ہوں کہ میں 2012 تک باقاعدہ ان الائنسز کا حصہ ہی نہیں رہا، ان کو اندر سے دیکھا ہے. اور میں آپ کو بتا دوں کہ 73 کے بعد جتنی حکومتیں آئی ہیں، بھٹو صاحب اگر نہ لاتے تو وہ نہیں آ سکتے تھے. اسی طرح میاں صاحب کو اگر ضیاء الحق نہ لاتا تو نہیں آ سکتے تھے. چودھریز کو اگر مشرف صاحب نہ لاتے تو نہیں لا سکتے. حتیٰ کہ 2018 میں اگر عمران خان صاحب کو باجوہ صاحب نہ آتے تو وہ نہ آ سکتے. یہ تو بات ہم اگری کر رہے ہیں نا درانی صاحب کہ یہاں پر ایک نارم بن گئی. بڑی بدقسمتی ہے کہ ہمارے لیے نارمل ہو گیا کہ الیکشن رگ ہو گئے جی. اور ہم کہتے ہیں کہ یہاں پہ تاریخ میں کوئی الیکشن صاف نہیں ہوتا. میں ذرا اسے میرے پاس بڑے ٹاپکس کور کرنے والے ہیں. میں ذرا ملٹری کورٹس کو میں نے اپنے جی ان کا یہ ایکسپٹ کر لیں کہ انہوں نے ہر چیز کو الٹا کر دیا. اس کے بعد 2025 پہ جب آپ جائیں گے میں لسٹ بتا دوں گا جو کچھ 25 میں ہونے والا ہے. سر میں جاؤں گا. اب سوال یہ نو offenses to anyone. جب تک آپ اس کا حصہ رہتے ہیں، بینیفیشری رہتے ہیں اسی پورے سسٹم کا، اسی الائنس کا جس کا میرے بھائی نے درانی صاحب ذکر کیا ہے، تو اس وقت اس کو ڈیفینڈ بھی کرتے ہیں، جسٹیفائی بھی کرتے ہیں، پروپیگیٹ بھی کرتے ہیں. دا مومنٹ یو آر یوزلیس فار دیم اور وہ آپ کو اٹھا کے سائڈ پہ کر دیتے ہیں تو سر جی آپ اس پہ تنقید بھی کرتے ہیں، ناراض بھی ہو جاتے ہیں، غصہ بھی ہو جاتے ہیں، لڑائی بھی ہوتی ہے. سو میری درانی بھائی سے یہ ہے کہ once he was part of it, میں آپ کی بات آگے میں ایک چیز میرا نقطہ تو ناراض ہے. پیپل میک مسٹیکس. آئی ہوپ میری امید ہے کہ لوگ سیکھ کے بدلیں نہ کہ یوزلیس ہونے کے بڑا فنڈامنٹل فرق ہے. وہ فرق یہ ہے کہ دیکھیں ہمیشہ درانی صاحب میں تھوڑا سا آپ سے ڈس ایگری کروں گا. ہمیشہ یہ ہو رہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ نے ایکچولی پاپولر ویو لیا. جو بھی تھا آپ دیکھیں 88 میں بے نظیر سب سے پاپولر تھی، وہ جیتی. 90 میں نواز شریف پاپولر تھے، وہ جیتے. پھر آگے بھی اگر آپ آتے جائیں 2008 میں پیپلز پارٹی ہی کی ایکسپیکٹڈ تھی، اس نے جیتنا تھا. بی بی کی شہادت ہو گئی، اس کے بعد وہ جیتنا ہی تھا. 2013 میں جیتے. 2024 میں پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ آپ نے انتہائی ان پاپولر سٹانس لے لیا اور آپ ادھر چلے گئے، جس کی وجہ سے آپ کو مکمل شکست ہو گئی. اور اب تو لوگوں نے یہ جو پرانا الائنس تھا 70 سالہ، اس سے سارا پاکستان علیحدہ ہو گیا. صرف ایک چھوٹا سا گروپ ہے جو ابھی تک اس الائنس میں خوش ہے. میڈیا کے لوگ بھی ہیں، جو یہ لوگ ہیں وہ جن کا چل رہا ہے، بس وہی ایک چھوٹا سا گروپ رہ گیا. باقی تو پورا پاکستان اس سے ٹوٹ گیا اس الائنس.